اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے ہو، اور اگر میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے وہ رات اللہ کے پاس جانے کی رات تھی ہی نہیں، تو شاید آپ رک جائیں گے اور سوچیں گے کیونکہ جو ہم نے آج تک سنا ہے وہ صرف اوپر جانے کی کہانی تھی، آج میں آپ کو اندر جانے کی کہانی سناؤں گا۔ شب معراج سے پہلے کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی جشن نہیں، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں، صرف ایک لمبی خاموشی تھی، اور کبھی کبھی خاموشی سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، شہر نہیں تھا، اور سب سے بھاری بات لوگ بھی نہیں تھے۔ طائف کے پتھر صرف جسم پر نہیں لگے تھے، وہ امید پر لگے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دعا کہ اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت تیری جانب بھیجتا ہوں، یہ دعا اس لیے بھاری تھی کیونکہ اس میں شکایت نہیں تھی، اس میں صرف حاضری تھی۔ اور پھر شروع ہوتی ایک بات، شب معراج۔ آسمانوں سے شروع نہیں ہوتی شب معراج، یہ ٹوٹے ہوئے دل سے شروع ہوتی ہے۔ جب درد آتا ہے تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہٹا دے گا، لیکن کبھی کبھی اللہ درد ہٹاتا نہیں، اللہ درد جگا دیتا ہے۔ سوچیں اگر طائف کے بعد فوراً سکون آ جاتا یا آرام آ جاتا تو ہمیں معراج کا مطلب کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں تمہیں سنبھال نہیں رہا، میں تمہیں دکھا رہا ہوں، اور جب زمین نے کہا کہ تمہاری بات یہاں نہیں چلے گی، اللہ نے کہا پھر آؤ میں تمہیں اپنی بات سناتا ہوں۔ اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ بندے کو زمین سے اوپر نہیں زمین سے باہر لے جاتا ہے۔ لوگ اکثر یہیں اٹک جاتے ہیں کہ براق کیسا تھا، آسمان کیسے کھلے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے، لیکن یہ سب سوال صرف آنکھوں کے لیے ہیں، اور معراج آنکھوں کے لیے نہیں تھی، معراج ایمان کے لیے تھی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں دکھایا کہ دیکھو جنت کیسی ہے، اللہ نے دکھایا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ یہ تسلی تھی، یہ یقین تھا، یہ کنفرمیشن تھی۔ کبھی سوچا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اسے تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح معراج تعریف نہیں تھی، معراج ایک یقین تھا۔ معراج سدرۃ المنتہا پر رک گئی، فرشتے رک گئے، جبریل علیہ السلام رک گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے۔ یہاں ایک بات جو ہر کوئی نہیں بتاتا کہ معراج یہ نہیں بتاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند گئے، بلکہ معراج یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی بندے کو راستہ خود اکیلے ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ ایسے موڑ پر آ جاتے ہو جب کوئی گائیڈ کام نہیں آتا، تب اللہ خود آپ کا رہنما بن جاتا ہے۔ وہاں کوئی آواز نہیں تھی، کوئی سوال نہیں، کوئی شور نہیں، صرف خاموشی، اور یہ خاموشی صرف خالی نہیں تھی، یہ خاموشی حاضری سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی محسوس کیا ہے جب آپ کسی کے بہت قریب ہوتے ہو تو وہاں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اور بندے کے درمیان یہ وہ لمحہ تھا جہاں کوئی جملہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن نے بھی نہیں بتایا کہ وہاں کیا بات ہوئی، کیونکہ کچھ باتیں لکھنے کے لیے نہیں محسوس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اور پھر اس سفر کے بیچ اللہ نے نماز دی۔ لوگ اس پوائنٹ پر کہتے ہیں کہ نماز فرض ہوئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ چھوٹا ہے۔ نماز فرض نہیں ہوئی، نماز سونپی گئی، اور سونپی گئی وہاں جہاں بندے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ نماز وہ چیز ہے جو اللہ نے زمین پر اناؤنس نہیں کی، کیونکہ جو چیز دنیا کو دکھانی ہوتی ہے وہ زمین پر ہوتی ہے، لیکن جو چیز بندے کے لیے ہوتی ہے وہ آسمان پر ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ رول نہیں توڑتے، آپ میٹنگ مس کر دیتے ہیں۔ اور آج کا انسان بھی اسی جگہ کھڑا ہے، تھکا ہوا، کنفیوزڈ اور اکثر خاموش۔ بس فرق اتنا ہے کہ آج کے انسان کے پاس طائف نہیں ہے، لیکن پریشر، ایکسپیکٹیشن ہے، اور ایک ایسا درد ہے جو کوئی نہیں دیکھتا۔ اور اسی لیے معراج کی کہانی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ معراج یہ نہیں کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، بلکہ معراج یہ کہتی ہے کہ جب بندہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں سے بات سیدھا آپ پر آتی ہے۔ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد، ابھی دل نہیں کر رہا۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اذان صرف ریمائنڈر نہیں ہوتی، اذان ایک انویٹیشن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ آواز ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں یاد کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی تم نہیں جاتے ہو تو اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور یہ خاموشی سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، کیونکہ نماز کا مطلب یہ نہیں کہ تم پرفیکٹ ہو، نماز کا مطلب یہ ہے کہ تم موجود ہو۔ سوچو جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اس کا سر زمین پر ہوتا ہے، لیکن اس کا مقام آسمانوں سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے عجیب رول ہے کہ جو جتنا زیادہ جھکتا ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے، اور شاید اسی لیے آج کا انسان تھک گیا ہے۔
وہ جھکتا کم ہے اور اٹھنے کی ضد زیادہ کرتا ہے۔ معراج یہ نہیں کہتی کہ اوپر جاؤ، معراج یہ کہتی ہے کہ نیچے جھک جاؤ، باقی کا کام اللہ کرا دیتا ہے۔ آج کوئی براق نہیں آئے گا، آج کوئی آسمان نہیں کھلے گا، لیکن آج کی رات آپ ایک پل کے لیے رک جائیں اور فون سائیڈ رکھ کر شور بند کر کے صرف اتنا کہیں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ یقین رکھیں کہ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ جملہ عبودیت کا نشان ہے، اور جہاں عبودیت ہوتی ہے وہاں معراج ہوتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ معراج کو تاریخوں میں تلاش نہ کریں، معراج کو اپنے دل میں تلاش کریں، کیونکہ معراج کا پیغام ہی یہی ہے کہ جب بندہ تھک جاتا ہے تب بھی اللہ کہہ رہا ہوتا ہے آؤ۔